سورہ تکاثر سورت نمبر 102. جمہور مفسرین کے یہاں یہ سورت مکی ہے. اس کے آسان معنی کچھ یوں ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. الہاکم التکاثر، الہاکم مطلب تمہیں غفلت میں رکھا، لہو سے نکلا ہے. الہاکم تمہیں غفلت میں رکھا. تکاثر، تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، کسی چیز کی بھی کثرت ہو. یہاں پہ الہاکم التکاثر کے پورے معنی نکلتے ہیں تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا. کثرت مطلب زیادتی، ہر چیز کی زیادتی. جیسے مال کی زیادتی نے انسانوں کو غفلت میں رکھا، پراپرٹی بنانے کی زیادتی میں، کثرت میں انسان کو غفلت میں رکھا، تمہیں غافل رکھا. کس نے غافل رکھا؟ تکاثر، کثرت میں. موبائل فون زیادہ چلانے کی کثرت نے تمہیں غافل رکھا، واٹس ایپ چلانے نے تمہیں غافل رکھا. کثرت کی بات میں کر رہا ہوں. حد سے زیادہ ٹی وی دیکھنے کی کثرت نے تمہیں غافل رکھا، تمہیں سوشل میڈیا کے چلانے کی کثرت نے غافل رکھا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ زرتم کہتے تم نے دیکھ لی، تم نے زیارت کری مقابر، اپنے قبور کی. یعنی اسی حرص میں، اسی کثرت کی حرص نے، اسی کثرت کی دوڑ نے، اسی کثرت کی خواہش نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. کلا سوف تعلمون، کلا میں نے آگے بھی کہا تھا، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، ثم مطلب پھر سے، کلا ہرگز نہیں، جلد تم جان لو گے. اس میں ایک حدیث ہے، حدیث ترمذی میں اور مشکات میں، کہ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے. یعنی ہر امت کے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش یعنی امتحان رہا ہے، اور میری امت کا امتحان، میری امت کا فتنہ مال ہے، مال کی کثرت میں. حتی زرتم المقابر، کہ تم پہنچ گئے قبور تک، اپنے قبروں تک. کلا سوف تعلمون، تم جان جاؤ گے ان قریب. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم پھر سے ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین کی بات کی جا رہی ہے. کلا پھر سے، ہرگز نہیں، کاش تم جانتے. تعلمون تم جانتے، علم الیقین اپنے علم یقین سے. لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور اسے دیکھو گے یقین کی آنکھ سے. عین الیقین یعنی اپنے آنکھوں کی یقین سے، کہ کاش تمہیں دنیا میں علم یقین مل جاتا. لیکن یہ علم یقین ہم آپ کو کب دیں گے؟ جب جہنم میں پھینک دیں گے، تب آپ کو یہ یقین آ جائے گا. اپنے یقین کی آنکھوں سے جب دیکھ لو گے اس آگ کی لپٹوں کو. اعوذ باللہ. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لتسألن تم سے پوچھا جائے گا اس دن، یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں تمہیں دی گئی. یہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں یہ بے شمار ہے، اس کا شکر تک آپ ادا نہیں کر سکتے. تمہیں آنکھوں کی نعمت دی گئی، تمہیں ہاتھوں کی نعمت دی گئی، بصارت دی گئی، سماعت دی گئی، چلنا پھرنا، پوری دنیا کو دیکھا، عیش و عشرت کی زندگی دی گئی. اس کی تو باس پرس ہوگی. ثم لتسألن، تسألن مطلب تم پوچھے جاؤ گے. اس صورت پہ ایک حدیث ہے مشکات المصابیح میں اور مسلم میں، صحیح مسلم میں بیان کی ہے. حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے، یعنی سورۃ تکاثر تلاوت فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال. اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا.
یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا. یہ مسلم کی حدیث. تو تکاثر نے، اسی کثرت نے ہمیں اللہ کی ذکر سے غافل رکھا، اللہ کی یاد سے غافل رکھا. جبکہ مال تو صرف 3 ہے. وہ مال جو آپ نے کھایا اور فنا کیا، وہ مال جو آپ نے پہنا اور پوسیدہ کر دیا، اور وہ مال ہے جو آپ نے دے دیا، خیرات کر دیا، صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے جمع کر دیا. ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جبکہ کافر کے لیے جنت ہے. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، یعنی لعنت کے مستحق ہے. ہاں البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال، والعالم اور متعلم اس سے مستثنا. یہی کچھ چیزیں ہیں جس پہ لعنت نہیں کی گئی اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی پسندیدہ چیزیں جو بھی ہیں، چاہے وہ ذکر کرنا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہے، چاہے وہ صدقہ و خیرات دینا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہے، چاہے وہ دروس دینا ہے. یہاں تک یہ بھی کہا اس حدیث میں، حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، ترمذی میں ہے، کہ اس میں کہا عالم و متعلم، اور وہ جو علم حاصل کرے، اور متعلم جو تعلیم حاصل کرے، یہ اس سے مستثنا ہے، یعنی ان پہ کوئی لعنت نہیں ہے. ورنہ دنیا کی ہر چیز لعنت کے مستحق ہے، ملعون ہے دنیا کی ہر چیز. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے ترمذی اور مشکات میں، انسان کو ان 3 چیزوں، یعنی 3 چیزیں ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہی ہیں انسان کے لیے. ایک رہائش کے لیے گھر، دوسرا ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا، اور تیسرا روٹی پانی کے سوا جو بھی چیز ہے اس کا حق ہی نہیں اس دنیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے ہم روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں. غرف عام